صلوات بھیجتے ہیں، یعنی ہم خدا کو کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا صلوات بھیج محمد پر اور آل محمد پر. تو اس صلوات کا مطلب کیا ہے، صلوات کی مراد کیا ہے؟ تو عام تصور جو لیا جاتا ہے وہ تصور یہی لیا جاتا ہے کہ صلوات کا مطلب یہ خدا رحمت بھیج محمد پر اور آل محمد پر. تو علماء عرفا فرماتے ہیں کہ ہم ہوتے کون ہیں؟ خدا کو یہ کہنے والے کہ تو رحمت بھیج محمد اور آل محمد پر. کیا خدا نے کم رحمت بھیجی ہوئی ہے؟ جن کا وجود رحمت ہے، جن کی محفل سے رحمت ملتی ہے، کہ نہیں، صلوات بھیجنے سے ان کا درجہ بلند نہیں ہوتا کیونکہ وہ پہلے سے بلندیوں پر ہیں. جو صلوات بھیجتا ہے اس کا خود وجود رحمت سے بھر جاتا ہے. اصل میں یہ اپنی ذات کے لیے رحمت ہے کہ جب تم آل محمد کی راہ پر چلو گے، ان کی آئیڈیالوجی پر چلو گے، تو پروردگار عالم تمہارے وجود پر بھی رحمت بھیجے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. کا انسان تو صرف ذکر کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا بلکہ خدا نے تجھے فکر کرنے کے لیے بھی پیدا کیا. ہم نے کہا یہ ساری دنیا جو اللہ کو مان رہی ہے، اس نے خدا کو کس شے سے پہچانا؟ الفاظ سے پہچانا. آپ نے مولا علی کو دیکھا نہیں، لیکن آپ نے مولا علی کو مولا علی کے لفظوں سے سمجھا ہے. ہم میں سے کسی نے بھی خدا کو نہیں دیکھا، ہم نے خدا کو قرآن کے لفظوں سے پہچانا. اب اگر یہ لفظ اور لفظ کا تصور ہمارے ذہن میں صحیح نہیں ہوگا، اللہ کا تصور بھی ہمارے ذہن میں صحیح نہیں ہوگا. ایک چھوٹا سا لفظ ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اب جس نے لفظ کے تصور کو صحیح نہیں لیا، اس نے کہا خدا ہاتھ رکھتا ہے، اللہ اپنا پاؤں جہنم میں ڈالے گا. تو جب آپ کے تصورات صحیح نہیں ہوں گے، آپ کا عقیدہ جو ہے بگڑ جائے گا. میں نے چھوٹی سی مثال دی کہ رسول خدا مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی مولا ہے. اب یہی لفظ مولا ہے. جب تصور بدل جاتا ہے تو کوئی شیعہ بن جاتا ہے، جب تصور بدل جاتا ہے تو کوئی سنی بن جاتا ہے. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے میں اس لفظ کے تصور کو کس سے لے رہا ہوں. مجھے کوئی بھی تصور اپنی طرف سے نہیں لینا چاہیے، مجھے اس کا تصور اسی سے لینا چاہیے جس نے اس لفظ کو ادا کیا ہے. جب رسول خدا نے کہا اطرتی، تو مجھے اطرت کا مطلب کس سے پوچھنا ہے؟ رسول خدا سے پوچھنا ہے. جب رسول خدا نے کہا کہ میرے بعد علی مولا ہے، تو اس کا مطلب بھی کس سے پوچھنا ہے؟ رسول خدا سے پوچھنا ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے الفاظ کا تصور کن سے پوچھے؟ ہم نے کبھی مفتی سے پوچھے، ہم نے کسی صحابی سے پوچھ لیا. حالانکہ اگر مسلمان سب رسول خدا کے دروازے پر جاتے تو آج مسلمانوں میں 4 فرقے نہ ہوتے، ایک فرقہ ہوتا جو سارے کا سارا فرقہ محمد رسول اللہ کو مان رہا ہوتا اور اس کی سیرت پہ ویسے ہی عمل کر رہا ہوتا جیسے رسول کی سیرت تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور انسان بنا لفظ کی وجہ سے. یہاں پر حیوانات بھی ہیں، وہ بھی جسم رکھتے ہیں، وہ بھی آنکھیں رکھتے ہیں، وہ بھی زبان رکھتے ہیں اور وہ بھی کان رکھتے ہیں. لیکن حیوان کی کوئی وقت نہیں ہے، انسان کی عزت ہے، کیونکہ انسان کا نماز جنازہ بھی ہوتا ہے، انسان کے بدن کو احترام سے اٹھایا بھی جاتا ہے اور احترام سے دفن بھی کیا جاتا ہے. اس انسان کی اتنی عزت کیوں ہے؟ فرمایا کیوں؟ کیونکہ انسان کی تعریف بھی یہی ہے، الانسان حیوان ناطق. انسان ایک ایسا حیوان ہے جو نطق رکھتا ہے، جو بولنے والا حیوان ہے. یعنی اس بولنے نے آپ کو انسان بنا دیا. اگر ہم نہ بولیں تو ہم انسان نہیں کہلائیں گے. اب جب بولتے ہیں تو صرف لفظ ادا نہیں کرتے. انسان وہ ہوتا ہے جو لفظ بھی ادا کرتا ہے، لیکن ایسے لفظوں کو ادا کرتا ہے جو لفظ با معنی لفظ ہوتے ہیں. بے معنی الفاظ تو حیوانات بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ان الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور جب ہم لفظ ادا کرتے ہیں، اس لفظ کی جب معنی ہوتی ہے، یہ معنی ایسے نہیں آتی. انسان سوچ کے معنی کو کریٹ کرتا ہے، اپنی فکر سے معنی کو بناتا ہے. تو ایک تو لفظ نے انسان کو انسان بنایا، دوسرا وہ جو لفظ ادا کر رہا ہے اس لفظ میں ایک معنی تھی، اس معنی نے جس کو معنی بنایا وہ آپ کی فکر تھی. تو ہو سکتا ہے کوئی جوان کہے کہ مولانا طوطا بھی تو بولتا ہے، وہ بھی تو لفظ ادا کرتا ہے. لیکن اگر آپ کسی گھر میں چلے جائیں اور یہ طوطا آپ کو گالی دے دے، برا بلا کہہ دے، آپ طوطے پہ غصہ نہیں کریں گے، اس پہ غصہ کریں گے جس نے طوطے کو سکھایا ہے. ہاں لفظ تو یہ ادا کر رہا ہے لیکن فکر اسی کی ہے جس نے اس کو سکھایا ہوا ہے. تو اصل قصور ہے
فکر انسانی کا، لفظ کا قصور نہیں ہے، یہ جو فکر اس لفظ کو معنی دے رہی ہے تو اس کا قصور ہے۔ ابھی اللہ کی آواز آتی ہے، اے انسان تمہاری قیمت ہے تمہاری فکر کی وجہ سے، اگر تمہاری فکر اعلیٰ ہے تو تو اعلیٰ ہے، اگر تمہاری فکر پست ہے تو تو پست ہے۔ تو حسین نے کربلا میں قربانی دے کر دو فکروں کو جنم دیا، ایک فکر وہ تھی جس کا نام یزید بنا اور یزید پستی کی طرف لے جاتا ہے، ایک فکر وہ تھی جس کا نام حسین بنا اور حسین بندگی کو اعلیٰ مقام پہ لے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آئیے زیارت عاشوراء کے کچھ جملوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ کبھی تم نے سوچا کہ زیارت عاشوراء میں اتنی لعنت کیوں کی جاتی ہے؟ سب سے زیادہ لعنتیں ہیں وہ زیارت عاشوراء میں، لیکن اس سے پہلے دو زیارتیں ہیں آپ کے پاس، ایک ہے زیارت وارثہ، ایک ہے زیارت عاشوراء۔ قرآن مجید کو جب کھولیں گے تو خدا نے قرآن میں دو شجروں کا ذکر کیا ہے، ان شجروں کی تفصیل میں کل کی مجلس میں جاؤں گا۔ ایک شجرہ جس کو شجرہ ملعونہ کہا گیا، یہ آیت کب اتری؟ جب نبی خدا نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد نبی کے چہرے پہ مایوسی تھی۔ بعض اصحاب فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، جب بھی اس چہرے کو دیکھتے تھے اس چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، لیکن جب یہ خواب رسول خدا نے دیکھا رسول خدا کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ فرمایا یہ خواب کیا تھا؟ رسول نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر پر بندر چڑھ رہے ہیں اور بندر اتر رہے ہیں، جنہوں نے لباس رسالت پہنا ہوا ہے ممبر پر آتے ہیں اور اترتے ہیں۔ یقیناً اس شخص کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جس نے اتنی زحمت کر کے اسلام کو اور اسلام کے علم کو بلند کیا ہو، اور وہ یہ دیکھے کہ میرے جانے کے بعد میرے دین کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ میرے ممبر پر بندر چڑھ رہے ہیں، بندر ناچ رہے ہیں۔ تو رسول خدا کو تکلیف ہوئی، اس کے بعد یہ آیت اتری، اے میرے حبیب یہ شجر ملعونہ ہے، ہم ان کو نخوفہم، ہم ان کو ڈراتے بھی ہیں لیکن پھر بھی ان کی طغیان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب نبی سے پوچھا گیا یہ شجر ملعونہ کون ہے تو رسول خدا نے شجر ملعونہ بنی امیہ کا نام لیا، جس پر زیارت عاشوراء میں بالاخص لعنت ہے۔ کہ کن پر لعنت ہے؟ بنو امیہ پہ لعنت ہے۔ لیکن اے حبیب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایک شجر مبارکہ بھی بنایا ہے جس کا ذکر سورہ نور میں ہوتا ہے۔ مصباح فی المصباح، جس میں دو مصباح ہیں، جس میں دو نور ہیں، جس میں زیتون کا ذکر ہے۔ زیتون سے مراد امام حسین ہے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں والتین والزیتون، تین سے مراد مولا حسن ہے، زیتون سے مراد امام حسین ہے، یہ گھبرانا نہیں، یہ وہ شجرہ ہے، یہ وہ زجاج ہے جس میں دو مصباح ہیں۔ زجاج سے مراد جناب سیدہ ہے، اس کے اندر دو مصباح سے مراد امام حسن و حسین ہے، نور علی نور ہے، یہ گھبرانا نہیں، ایک نور کے بعد ہم دوسرے نور کو بھیجیں گے۔ یہ وہ شجر مبارکہ ہے۔ مبارکہ سے مراد کیا ہے؟ ملعونہ سے مراد کیا ہے؟ ملعونہ یعنی لعین لعنت شدہ ہے، یہ انسانوں کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ مبارکہ یعنی مبارک شجرہ ہے، یہ انسانوں کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ کبھی کبھی کہا یہ وہ سفینہ ہے جس میں نور ہے، یہ وہ سفینہ ہے جو تمہیں ایک روشنی دکھاتا ہے، اور صرف روشنی دکھاتا نہیں ہے بلکہ تمہیں اس سفینے پہ سوار بھی کرواتا ہے، اور سوار کروانے کے بعد نوح کی طرح تمہیں منزل تک پہنچاتا ہے۔ اب یہ دو زیارتیں ہیں، ایک زیارت وارثہ ہے جہاں پہ تعارف ہوتا ہے شجر مبارکہ کا کہ السلام علی آدم صفوۃ اللہ، اس پر سلام ہو جو وارث آدم ہے، جو وارث نوح ہے۔ یہ تعارف ہو رہا ہے آدم سے لے کر خاتم تک کس شجرے کا؟ جو شجر مبارکہ ہے۔ اور جب زیارت عاشوراء میں آتے ہیں تو اسی شجر ملعونہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ساری لعنتیں شجر ملعونہ پر ہیں، لیکن عجیب منزل ہے، اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو ایک فکر دے رہے ہیں۔ جب چار لعنتیں بھیجتے ہیں تو معصوم نام نہیں لیتے، چار لعنتوں کے بعد معصوم نام لینا شروع کرتے ہیں۔ بعض کے نام لیے جاتے ہیں، بعض کی صفات لی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی معصوم ان قبیلوں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ایک فرد پہ لعنت بھیجتے ہیں، فرد پر لعنت بھیجنے کے بعد ایک پوری کی پوری فیملی پہ لعنت بھیجتے ہیں، پھر سلام بھیجتے ہیں، فردی سلام ہوتا ہے، اس کے بعد سلام پوری فیملیز پہ ہوتا ہے، یعنی معصوم فکر دے رہے ہیں۔ اے مومن دیکھ وہ فیملیز تھی۔ اب یہاں پر ایک شخص آتا ہے میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پر، امام سے سوال کرتے مولا کہ آپ نے کہا کہ آل بنو امیہ، آل زیاد، آل مروان پر لعنت ہو۔ مولا میں تو ہوں آل بنو امیہ سے، وہی بحث آل چھڑ رہی ہے۔ مولا میں ہوں آل بنو امیہ سے، اور آپ نے لعنت بھیجی ہے آل امیہ پر۔ تو امام اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں، امام فرماتے کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا کہ نوح کا بیٹا
آل نوح تھا، لیکن خدا نے کیا کہا کہ لیس من اہلک، یہ تمہاری اہل سے نہیں ہے۔ جب وہ نوح کے راستے پہ نہیں چلا تو وہ اس کا بیٹا نہ رہا۔ اگر تو ہمارے راستے پر چلتا ہے تو تمہارا تعلق بنو امیہ سے نہیں ہے بلکہ اہل بیت سے ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر معصوم سے پوچھا کہ مولا پھر آپ نے پوری آل پر لعنت کیوں بھیجی ہے؟ آل امیہ، آل زیاد، آل مروان، اور ہم سب لعنتیں بھیجتے تا قیامت ان پر لعنت ہے۔ امام فرماتے ہیں ان کی اکثریت گناہ میں مبتلا ہے۔ ان کے چند افراد ہوں گے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوں گے، لیکن ان کے وجود میں طغیان ہے، ان کے وجود میں گمراہی ہے۔ اور معصوم سے پوچھے کہ مولا اس لعنت کا مطلب کیا ہے؟ مومن سوچے جب میں ایک تسبیح اٹھا لوں اور مولا علی کی شب شہادت 100 مرتبہ لعنت بھیج رہا ہوں، دیکھیے جو بھی ذکر ہم کریں اس ذکر سے ہمیں کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے۔ اگر مجھے نہیں مل رہا اس کا مطلب یہ ذکر مجھے فائدہ نہیں دے رہا۔ اہل بیت فکر دینے کے لیے آئے ہیں، انسانیت کے لیے ایک معاشرے ہدایت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اب میں 100 مرتبہ لعنت بھیجوں؟ یہ معصوم کی روایت ہے، فرماتے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے لیکن کام شیطان کا کر رہے ہوتے ہیں۔ یا آج کے زمانے میں یہ کہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یزید پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں لیکن کام یزید والا کر رہے ہوتے ہیں۔ یا ایسے کہوں کہ حسین کا نام لے رہے ہوتے ہیں لیکن کام دشمن حسین کا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ سمپل سی مثال ہے، قصیدہ حسین کا پڑھے، دھن گانے کی ہو، وہی ہوا نا کہ نام کس کا لے رہا ہے؟ مولا حسین کا۔ سوچ کس کی لے رہا ہے؟ یزید کی۔ کبھی بالی ووڈ میں گھس جاتا ہے، کبھی ہالی ووڈ میں چلا جاتا ہے۔ بھئی تو نام کس کا لے رہا ہے؟ حسین ابن علی کا، اور تیرا عقیدہ ہے کہ وہ ہر نجاست سے دور ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب معاشرے میں فکری نجاست آ جائے تو پڑھنے والے کوئی مسئلہ نہیں، سننے والے کے لیے بھی کوئی ایشو۔ یہ سب سے بڑی توہین اہل بیت ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر نام حسین کا لے لیکن فکر یزید کی پھیلا رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، قصیدہ حسین کا پڑھو، دھن گانے کی ہو، تو لوگوں کے ذہنوں میں حسین آئے گا یا وہ گانا آئے گا؟ کون آئے گا؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ لفظ اپنے ساتھ تصور رکھتا ہے، آواز تصور رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں معصوم فرماتے جب قرآن پڑھو تو خاص خوشبو لگایا کرو، جب نماز میں جاؤ تو نماز کا عطر خاص ہونا چاہیے، ایک خاص خوشبو ہونی چاہیے۔ کئی مومنین جب ہم ایک عطر خاص، مثلا امام رضا کا یہاں عطر لے کر آتے ہیں حسین کے حرم کا، تو مومن یہاں سونگتا ہے، اس کا ذہن کربلا چلا جاتا ہے۔ یہ خوشبو بھی اپنے ساتھ ایک میموری رکھ رہی ہے، یہ لفظ بھی اپنے ساتھ ایک میموری رکھ رہے ہیں۔ یہ الفاظ ایسے نہیں، ایسے معصوم نے نہیں کہا کہ اے مومن اس محفل میں بیٹھو، وہ الفاظ سنو جو تمہاری روح کو بلند کریں۔ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو تمہیں پستی کی طرف لے جاتے ہیں، فرمایا ایسی محفل میں بیٹھو جہاں پر ذکر خدا ہوتا ہو تاکہ تمہاری روح کو بلند کر جائے۔ اب نوجوان کہتے ہیں مولانا 2 منٹ گانے سننے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ 2 منٹ کا گانا نہیں، یہ 2 منٹ کے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ تمہارے وجود کو نجس کر دیتے ہیں، مختلف تصورات کو تمہارے ذہن میں لے آتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ترین مقام طہارت کا وہ طہارت فکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی انسان مسجد میں بیٹھا رہے لیکن اس کے تصور میں کوئی ایکٹریسز گھومتی رہے، بیٹھا تو مسجد میں ہے لیکن تصور کیا ہے؟ نجس ہے۔ اگر وہ تصور میں غلاظت کو سوچتا رہے لیکن بیٹھا کعبے میں رہے، اس کی فکر نجس ہے۔ بہترین لباس پہنے لیکن اس کی فکر نجس ہو، تو فرمایا آخری منزل جو طہارت کی ہے وہ طہارت فکر ہے۔ تم ہاتھ کو پاک کر لو، جسم کو پاک کر لو، لیکن تمہاری فکر نجس ہو۔ کیوں فکر کی طہارت ضروری ہے؟ کیونکہ تمہارے بدن کے جتنے بھی ایکشنز ہیں اور اعمال ہیں جو بدن سے صادر ہوتے ہیں وہ اس فکر کی وجہ سے ہیں۔ دیکھیے میری شکل پہ تو نہیں لکھا نا یہ شیعہ ہے، آپ کی شکل پہ بھی نہیں لکھا، چلو لباس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن سارے سمپل لباس پہن کے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، پتہ بھی نہیں چلے گا کون مسیحی ہے، کون ہندو ہے، کون شیعہ ہے، کب پتہ چلتا ہے؟ معصوم فرماتے انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اس کی زبان بتاتی ہے کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے۔ مجھے کیسا پتہ چلے کون سی مسجد شیعہ کی ہے سنی کی ہے؟ جس مسجد سے علی ولی اللہ کی آواز آئے گی۔ یہ لفظ ہیں جو بتاتے ہیں یہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں۔ تو انسان تو لفظوں سے پہچانا جاتا ہے، تجھے سوچنا چاہیے تو کن لفظوں کا چناؤ کرتا ہے۔
یہ فکر جو تمہارے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے، یہ فکر کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ فکر کیا قرآن کی فکر ہے؟ یہ فکر کیا حدیث کی فکر ہے؟ یا نہیں جو بچپن سے فکر تمہارے ذہن میں فیڈ کی گئی ہے تو اسی فکر کو بول رہا ہے؟ تمہارے ایموشنز، تمہارا غصہ، تمہارا ہنسنا، تمہارا رونا، ان سب کی بنیاد ہے یہ فکر. اور حسین اسی فکر کو بدلنے آئے اور عجیب بدلاؤ ہے، وہی ہو رہا ہے. جب فکر ابن زیاد کی طرف تھی تو حسین کا راستہ روک لیا، اور وہی ہو رہا ہے. جب فکر حسین کی طرف آئی تو خود کو بھی قربان کیا، بیٹے کو بھی قربان کیا، بھائی کو بھی قربان کیا. یعنی ایک منٹ میں اگر فکر بدل جائے تو فکر کے بدلنے سے جو نفرت ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جو محبت ہے وہ نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو امام حسین اسی فکر کو بدلنے کے لیے آئے. دیکھیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے، معصوم فرماتے ہیں الدین الا الحب والبغض، اے مومن کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ اور ہے؟ کہ مولا وہ کیسے؟ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے خدا فطری طور پر اس کے ماں کے دل میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے، سرشار ہو جاتی ہے اپنے بچے کی محبت سے. جب یہ 7 سال سے 14 سال کو کراس کرنے لگتا ہے اب یہ معاشرے میں گھومنا شروع کر دیتا ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ شیاطین ارض، یہ زمین کے شیاطین کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے وجود میں جو ظرف ہیں، ایک ظرف محبت ہے، ایک ظرف نفرت ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے دل میں محبت کے ظرف کو بھریں. کس سے؟ جس سے وہ چاہتے ہیں. لیکن ہم اہل بیت چاہتے ہیں تمہارے ظرف کو بھرا جائے محمد اور آل محمد کی محبت سے، کیونکہ جب محبت اس ظرف میں بھر جاتی ہے تو اس ظرف کی محبت سے تیرے وجود میں جذبات پیدا ہوتے ہیں. ہر کوئی علی کی طرح میدان احد میں لڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ علی کے دل میں جسم کی اتنی محبت نہیں ہے جتنی مصطفیٰ کی محبت ہے. دیکھیے یہ بحث ہے ہی نہیں فلاں بھاگا کیوں، علی روکے کیوں. سوچنا تو یہ چاہیے وہ بھاگا تو بھاگا کیوں، اس کا ریزن کیا تھا؟ کیونکہ اس کے دل میں مال غنیمت کی محبت زیادہ تھی، رسول کی محبت کم تھی. علی رکے تو رکے کیوں؟ کیونکہ علی کے دل میں ان مادی چیزوں کی محبت نہیں تھی، رسول کی محبت زیادہ تھی. تبھی فرماتے جب مولا علی گھر پہنچتے تھے تو ایک دن سیدہ نے اعتراض کر ہی لیا. فرمایا یا علی میں نے سنا ہے سب سے زیادہ لڑتے بھی آپ ہیں، سب کو زیادہ مارتے بھی آپ ہیں، اور جو زیادہ مارتا ہے اس کو مال غنیمت حصہ زیادہ ملتا ہے، لیکن سب اپنے گھروں کو کچھ نہ کچھ لے جاتے ہیں، جب آپ گھر پہنچتے ہیں تو آپ کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں. تو مولا علی نے وضاحت کر کے فرمایا کہ رسول کی بیٹی ہاں مجھے بہت ملتا ہے، لیکن جب راستے میں آتا ہوں غریب ملتے رہتے ہیں، علی سالہ مال غریبوں میں تقسیم کر کے چلے جاتے ہیں. فرجهم. اور یہی سوال مولا علی جب سیدہ سے کرتے ہیں کہ سیدہ کو ایک جوڑا ملا جو دیا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے، شادی کا جوڑا ماں نے سنبھال کے رکھا کہ بیٹی کو دیا جائے. اور یہ ایک دلہن بہتر سمجھ سکتی ہے کہ شادی کا جوڑا اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے. وہ پھر خود سنبھال کے رکھتی ہے کہ پھر اپنی بیٹی کو دوں گی. یہ وہ جوڑا تھا جو مجھے ملا تھا. اور بی بی نے شادی کرنے کے 3 دن بعد وہی جوڑا کسی فقیر کو دے دیا. تو جب مولا نے پوچھا کہ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی نشانی ہے، آپ کوئی اور جوڑا دے دیتی، اتنے جوڑے تھے، لیکن فرمایا نہیں یہ میرے بابا کی سنت نہیں ہے. کہ ایک دن اماں بتاتی ہیں کہ بابا گھر میں آئے اور بابا کے بدن پہ لباس نہیں تھا بلکہ بابا نے ایک بوری کو پہنا ہوا تھا. جب جناب خدیجہ نے بابا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کا لباس کہاں گیا، وہ بہت فقر کا زمانہ تھا، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہر وقت جاتے تھے اس چوک میں کھڑے ہوتے تھے، چاول ہوتے تھے چاول، گندم ہوتی تھی گندم، کھجور ہوتی تھی کھجوریں، وہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے. تو فرماتے ہیں خدیجہ جب واپس آ رہا تھا سب کچھ میں نے دے دیا. آتے ہوئے میں نے ایک فقیر کو دیکھا جس کے بدن پہ لباس نہیں تھا. اس نے کہا کوئی ہے جو میرے بدن پہ لباس پہنائے؟ میرے پاس کچھ اور تو تھا نہیں، یہی دشداشر تھا، میں نے اسی کو اتارا اور فقیر کو دے دیا. اور میرے پاس خالی بوری بچی ہوئی تھی، اس بوری کو میں نے پہنا. اللہ کی راہ میں جو خلق کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا کر کے زیادہ دیتا ہے. تو
یہ ہے سنت رسول کہ جس طرح میرے بابا نے کیا تھا اسی طرح سیدہ کر رہی ہیں اور اسی طرح علی بن ابی طالب کر رہے ہیں. تبھی رسول خدا فرماتے ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد. جب تم دور سے دیکھو گے تجھے 12 نہیں بلکہ ایک ہی محمد کا کردار نظر آئے گا. صلوات پڑھے محمد وعجل فرج. انسان کو سوچنا چاہیے یہ زیارت عاشورہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں جو اظہار براءت کر رہا ہوں، کیونکہ لعنت براءت کا نام ہے کہ دین میں تولا ہو یعنی محبت ہو، تبرہ ہو یعنی اس دین میں براءت ہو، نفرت ہو. محبت ہو کس سے؟ اللہ کے نیک بندوں سے، متقی بندوں سے. اور نفرت ہو کس سے؟ جو اللہ کا دشمن ہے. ہمیں حق نہیں کہ ہم کسی سے دشمنی کریں. قرآن کہتے ہیں عدو اللہ عدوک، اللہ کا دشمن تیرا دشمن ہونا چاہیے، چاہے تو پسند کرے نہ کرے لیکن تجھے اللہ کے دشمن کو اپنا دشمن بنا دینا چاہیے. تو اب یہ جو ہم لعنت بھیج رہے ہیں کہ خدا شمر پر لعنت کر، یزید پر لعنت کر، ابن سعد پر لعنت کر، لعنت کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیا اس کے نام پہ لعنت ہے؟ کیا اس کے جسم پر لعنت ہے؟ فرمایا اس جسم کی مجال نہیں تھی کہ حسین کی نافرمانی کرے، کیونکہ یہ جسم اس مٹی سے بنا تھا اور ان کا لقب ہی ابو تراب ہے. اس ذرے کی کیا مجال کہ اہل بیت کی نفرت کرے، اہل بیت کی مخالفت کرے. یہ جسم حسین کی مخالفت نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ فکر تھی جو جسم کو آرڈر دے رہی تھی، اور جسم پابند فکر ہے لہٰذا تبھی اس فکر تھی جس نے حسین کے مقابلے میں آئی. تو اب انسان کو سوچنا چاہیے میں لعنت بھیج رہا ہوں کس پر؟ فکر یزید پر. میں لعنت بھیج رہا ہوں کس پر؟ فکر شمر پر. میں لعنت بھیج رہا ہوں کس پر؟ فکر ابن سعد پر. اب انسان کو پرکھنا چاہیے ارے وہ کون سی فکر تھی جس نے یزید کو یزید بنا دیا، جس نے ابن سعد کو ابن سعد بنا دیا، جس نے شمر کو شمر بنا دیا؟ ہم غور نہیں کرتے. معصومین فرماتے ہیں اگر تو اس کے کردار کو پڑھنا شروع کرے گا تجھے پتا چلے گا کہ مجھے اس کردار سے بچنا ہے. کبھی کبھی یہ تو ہوتا ہے مومن نام تو اہل بیت کا لے رہا ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے وجود میں وہ صفت بن رہی ہوتی ہے. انسان 2 صفات کا مجموعہ ہے، یا تیرے وجود میں اچھی صفات ہیں یا تمہارے وجود میں بری صفات ہیں. اچھی صفات کا نام ہے توحید اور بری صفات کا نام ہے شیطان. جب تو بری صفات میں چلا جاتا ہے تو کردار ابلیس میں آ جاتا ہے، جب تو اچھی صفات میں آ جاتا ہے تو کردار محمد و آل محمد میں آ جاتا ہے. یہی صفت ہے اگر آتم طائی میں آ جائے تو پھر بھی اچھی ہے، یہی صفت اگر علی میں آ جائے تو پھر بھی اچھی ہے. صفت میں شدت اور ضعف ہوتا ہے. تو بھی کریم بن سکتا ہے لیکن وہ شدید کریم ہے، تو ضعیف کریم بن سکتا ہے. ان کی سخاوت اعلیٰ مقام پر ہے، تو ادنا سی سخاوت پہ آ سکتا ہے، لیکن تجھے ان کی صفات کا مظہر بننا ہے کہ دنیا تجھے دیکھے. تبھی مولا علی فرماتے ہیں ایشیو کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا. ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا. یہ زینت ہے کیا؟ یہ لباس میرے بدن کی زینت ہے، یہ امامہ میرے بدن کی زینت ہے. اگر یہ زینت نہ ہو تو میں حسین نہیں دکھتا. فرمایا بہت بڑا مقام ہے اے شیعو تم ہم اہل بیت کی زینت ہو. جب کوئی تمہیں دور سے دیکھے تو یہ کہے جب علی کا شیعہ اتنا نمازی ہے تو اس کا مولا علی کیسا ہوگا. جب علی کا شیعہ اتنا وعدے پہ وفا کرنے والا ہے تو اس کا مولا کیسا ہوگا. جب علی کا شیعہ اتنا سخی ہے تو اس کا علی بن ابی طالب کتنا سخی ہوگا. لیکن اگلا جملہ بڑا بھاری ہے. فرماتے ہیں ولا تکونوا لنا شینا. اے شیعو ہمارے لیے باعث ذلت نہ بننا. یعنی جب تو کوئی برا کام کرتا ہے، جب تو کوئی گنہگاری کا کام کرتا ہے، جب تو خطا کرتا ہے، دنیا تجھے نہیں جانتی، وہ تو یہ کہتی ہے یہ شیعہ ہے. میں اپنی ماؤں بہنوں کو کہوں گا جب بدن پر کالا لباس ہو تو حسین کی مجلس میں بے پردہ ہو کر نہ آیا کرو، کیونکہ یہ کالا لباس نشانی ہے عزاداری کی، یہ کالا لباس نشانی ہے شیعت کی. دنیا آپ کو نہیں جانتی، وہ کالے لباس کو جانتی ہے. وہ یہ کہے گی کہ شیعہ خواتین بے پردہ ہوتی ہیں. اے جوان جب تو بدن پہ کالا لباس پہنتا ہے اور بازار میں جا کر کوئی غلط کام کرتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، ارے تمہارا نام ہی تمہاری پہچان ہے. جب تمہارا نام علی ہو جائے، جب تمہارا نام غلام حسین ہو جائے، جب تمہارا نام زین العابدین ہو جائے تو یہ نام بتا رہا ہے یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ شیعہ علی ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں ولا تکونوا لنا شینا. یا خود کو شیعہ نہ کہلواؤ، یا اگر شیعہ کہلواتے ہو تو کردار ایسا بناؤ کہ علی کی تعریف ہو، علی تیرے کردار سے شرمندہ نہ ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد. وہ فلسفہ جو حسین ابن علی آپ کو دینا چاہتے تھے. کربلا ایک فکر کا نام ہے، کربلا زندگی بسر کرنے کے طریقے کا نام ہے. ہم اگر صرف الفاظ میں اٹکے رہے تو زندگی گزر جائے گی،
وہی خانقاہی، وہی صوفزم والا طریقہ رہ جائے گا کہ اس دن رات اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن کسی بھوکے کا پیٹ نہیں بھرتے۔ علی رات کو نماز بھی پڑھتے تھے اور اسی رات میں بوریاں بھی اٹھاتے تھے، غریبوں کے گھر میں جاتے تھے۔ کئی لوگ ہمارے خیر کا کام تو کرتے ہیں لیکن چیک لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جا کر فلاں جگہ پہ دے کر آؤ، لیکن یہ رسم علی کی نہیں تھی۔ یہ بھی دو اچھی بات ہے، لیکن مولا علی خود بھی بوریاں اٹھاتے تھے، خود بھی ایک مہینے میں کسی غریب کے در پہ جایا کرو تاکہ تجھے اس غریب کے درد کا احساس ہو۔ جب ہاسپٹل جاتے ہو تجھے صحت کا احساس ہوتا ہے، جب قبرستان جاتے ہو تو زندگی کی قیمت کا پتہ چلتا ہے، جب کسی اندھے کو دیکھتے ہو تو آنکھوں کی قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے مولا جاتے تھے تاکہ اس مسکین اور غریب کے درد کو احساس کریں۔ تبھی ملتا ہے کہ ہر معصوم کو جب غسل دیا جاتا تھا سب کے کاندھوں پہ کالے نشان ہوا کرتے تھے۔ جب امام باقر سے پوچھا گیا، امام صادق سے پوچھا گیا، امام موسیٰ کاظم سے، ہر کسی نے اپنے بابا کو غسل دیا کہ مولا یہ کاندھوں پہ کالے نشان کیسے ہیں، تو آواز ہی آتی تھی کہ رات کے اندھیروں میں بوریاں اٹھاتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ اہل بیت کی آئیڈیالوجی تھی کہ کبھی بھی اپنے اصولوں پر، اے مومن، اے عزادار، تجھے کمپرومائز نہیں کرنا۔ اصول اہل بیت کیا ہے؟ جس پر ہمیں ثبات قدم رکھنا ہے، جس کی دعا ہم ہمیشہ زیارت عاشورہ کے سجدے میں کرتے ہیں کہ وثبت لی قدم صدق مع الحسین فی الدنیا والآخرہ، اے خدا مجھے ثبات قدم عطا کر دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ثبات قدم کا مطلب یہ ہے انسان اپنے اصولوں کا پابند رہے۔ یہی علی مرتضیٰ ہیں۔ طلحہ و زبیر آتے ہیں کہ علی ہمیں بصرے کی حکومت دو، کوفے کی حکومت دو۔ کافی نوجوان جو پولیٹیکل سائنس میں ہوتے ہیں کہتے ہیں مولانا الیاذ باللہ مولا علی کو سیاست نہیں آتی تھی۔ مودودی صاحب نے بھی کہا علی کو سیاست نہیں آتی تھی۔ فرمایا رد مقابل بڑا سیاس بندہ تھا۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ اس نے علی کی ساری حکومت کو لے لیا۔ سیاست دنیاوی اور ہے، سیاست الہی اور ہے۔ تم دنیا کو بچانے کے لیے نہیں آئے، تم اپنی آخرت کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ لوگ مشورہ مولا علی کو بھی دیتے تھے، یا علی یہ جنگ کیسی ہے، آپ طلحہ کو بصرہ دے دیجئے، زبیر کو کوفہ دے دیجئے۔ پھر جنگ جمل کو کہاں ہونا تھا؟ امام نے فرمایا میں دنیا طلبوں کو یہ عہدہ نہیں دے سکتا، میں مال پرستوں کو یہ عہدہ دے نہیں سکتا۔ پھر کسی نے کہا کہ یا علی تھوڑی دیر کے لیے معاویہ کو ایکسیپٹ کر لیجئے، اسے شام کی حکومت دیجئے، طلحہ و زبیر کو کوفہ و بصرہ دیجئے۔ جب آپ کے پاؤں مضبوط ہو جائیں، جب حکومت پر گرفت ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ اپنے مخالفوں کو مارنا شروع کریے گا۔ کون سی بڑی بات ہے؟ معاویہ کو بلائیے گا کوفے میں اور وہیں پہ اس کو خلا کر دیجئے گا اور لوگوں میں اعلان کر دیجئے گا میں نے معاویہ کو ہٹا لیا، اپنا خلیفہ بھیج دیجئے گا۔ لیکن علی ابن ابی طالب کے تاریخی جملے ہیں، امام فرماتے ہیں علی اپنے اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ عجیب جملہ مولا علی کا، فرماتے ہیں علی اپنی حکومت میں ایک دن کے لیے بھی کسی ظالم کو برداشت نہیں کرے گا، ایک دن کے لیے۔ یعنی تبھی تو امام فرماتے تمہاری حکومت علی کے قریب مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اصولوں کا میں پابند ہوں، اور یہی جنگ صفین ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو پہلے وہ مولا کا پانی بند کرتے ہیں، اس کے بعد مولا حملہ کرتے ہیں، پانی پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اس وقت لوگ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں عمرو بن عاص اب ہماری خیر نہیں، علی نے پانی بند کر دیا ہے، لہٰذا ہم تو پیاس میں مر جائیں گے، دوبارہ ہم جیت بھی نہیں سکتے۔ وہ نہیں جانتے تھے علی کو، کیونکہ علی وہی ان کے لیے پیش کیا گیا تھا جو انہوں نے علی بنایا تھا۔ لیکن عمرو بن عاص تو علی کو جانتا تھا کہ میں علی کو جانتا ہوں، علی پانی بند نہیں کر سکتا، وہ اپنے اصولوں پر کبھی کمپرومائز کر نہیں سکتا۔ اور مظلومیت علی یہ تھی کہ لشکر شام والے تو جانتے نہیں تھے، کیونکہ امیر شام نے جو علی ابن ابی طالب ان کے ذہنوں میں رکھا تھا وہ ایک اور علی تھا۔ لیکن عجیب مقام فکر یہ ہے کہ جو خود مولا علی کے لشکر میں تھے وہ بھی مولا علی کو نہیں جانتے تھے۔ وہ مولا علی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں معاویہ نے پانی بند کیا ہے، علی آپ بھی پانی بند کر دیے۔ تو امام فرماتے ہیں پھر اس میں اور مجھ میں فرق کیا ہوا؟ اگر وہ بھی اس کے وجود میں اور میرے وجود میں فرق کیا ہوا؟ اگر وہ ظلم کرے علی بھی ظلم کرے، ارے پھر تو ہم دونوں برابر ہو گئے۔ یہی تو اصول کی جنگ تھی۔ امام نے پانی کو کھول دیا اور اسی پانی کے کھولنے کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں جنگ بڑی کمزور پڑ گئی تھی۔ اگر پانی کو نہ کھولا جاتا مولا جنگ کو جیت لیتے۔ اور یہی اصول آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے۔ حسین ابن علی شام غریبہ کے وقت گھوڑے پر سوار ہیں اور جاتے ہیں شط فرات پہ حملہ کرتے ہیں اور پانی پہ قابض آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ لشکر نے کہا ارے اتنی محنت سے حسین کے بدن پہ
ہم نے زخم لگائے، خون بہ چکا، حسین بس نڈھال ہی ہو رہے تھے، بس ابھی وقت شہادت قریب ہے، یہ دوبارہ پانی پئیں گے، ان کی جان میں جان آ جائے گی۔ لیکن ایک مرتبہ ابن سعد نے کہا تم حسین کو جانتے نہیں ہو، حسین پانی نہیں پیے گا۔ کہ کیسے پانی نہیں پیے گا؟ کہ تم نے اس کے عباس کو نہیں دیکھا تھا؟ جب حسین کا عباس پانی نہ پیے تو حسین کیسے پانی پی سکتے ہیں؟ اس کو قربانی نہیں کہتے، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ جس کی دعا زیارت عاشورہ میں کرتے ہیں، جذبہ ایثار، یعنی کسی کو پیاسا دیکھو پہلے اس کی پیاس کو بجھاؤ، بعد میں اپنی پیاس کو بجھاؤ۔ لیکن مقام فکر یہ ہے، پھر میرے آقا حسین اس پانی کے قریب گئے کیوں تھے جب پانی پینا نہیں تھا؟ پھر حسین نے اتنی لڑائی کیوں کی؟ پھر اسی پانی کے لیے بدن پہ زخم کیوں کھائے؟ پھر اسی پانی کے لیے تلواروں کے اتنے زخم کیوں لگے؟ فرمایا ایک مرتبہ جب حسین پانی کے قریب گئے تو دیکھا حسین نے پانی اپنے گھوڑے کو پلانا شروع کر دیا۔ عجیب مقام ہے، یعنی گھوڑے کی پیاس کے لیے حسین شط فرات کی طرف جاتے ہیں اور گھوڑے کو پانی پلاتے ہیں۔ یعنی امام کے اوپر دو ڈیوٹیز تھیں کہ حسین تجھے جہاد بھی کرنا ہے، لیکن جس سوار پر تو سواری کر رہا ہے اس کی پیاس کا تجھے خیال بھی رکھنا ہے۔ تو مومن کو سوچنا چاہیے جس گھوڑے پر حسین سوار ہے، حسین کو اس گھوڑے کی فکر ہے تو اپنے عزاداروں کی کتنی فکر ہوگی، اپنے چاہنے والوں کی کتنی فکر ہوگی۔ فرمایا ہم کائنات میں آئی اسی لیے کہ انسان تجھے اس دلدل سے نکال کر جنت کا سفر کروائے۔ تو یہی زیارت عاشورہ ایک سفر کا نام ہے، ایک ایک مقام کو پڑھتے جائیں گے، وجود میں نورانیت آتی جائے گی، لیکن کوشش کریں اس مقام کو اپنائیں۔ جب یہ مقام آپ کے وجود میں آئے گا تب اہل بیت کی معرفت آپ کے وجود میں بڑھے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و تو اس کا پہلا فراز اور پہلا مقام سلام کا مطلب کیا ہے؟ ہم اہل بیت کو سلام کیوں کرتے ہیں؟ خلاصہ یہ کہ سلام کیا جاتا ہے تاکہ ان کی محبت پروردگار عالم ہمارے دل میں بڑھائے۔ جتنی محبت بڑھتی ہے اتنی انسان کی اطاعت بڑھتی ہے، اور لعنت اس لیے بھیجی جاتی ہے تاکہ دشمن کے کردار سے نفرت ہو جائے۔ یعنی ایک بچہ ہے، یہاں کے بچوں کا تو نہیں پتہ، لیکن آپ جب آسٹریلیا اور UK جائیں گے، باپ جب گاڑی پہ سوار ہوتا ہے اگر وہ سیٹ بیلٹ نہ لگائے تو بچہ گاڑی میں نہیں بیٹھتا۔ کیوں نہیں بیٹھتا؟ کہ مولانا کچھ بھی کر لیں بیٹا بیٹھتا ہی نہیں۔ کہ بابا آپ ایک لا کو توڑ رہے ہو اور مجھے اسکول میں بتایا گیا ہے کہ لا کو توڑنا نہیں چاہیے، تو وہاں تو شریعت ہے ہی نہیں، وہ لا کو شریعت بنا دیتے ہیں۔ اتنی اس بچے کی اخلاقیات کو گرو کرتے ہیں کہ وہ قانون کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ وہی درس ہے جو امام حسین بچپن سے دے رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کہیں گے یزید پہ لعنت، یزید پہ ذہن میں صرف یہ ہوگا اس نے ظلم کیا، اس نے ظلم کیا۔ ایک مرتبہ ظالم پہ لعنت کرتے ہو، ایک مرتبہ ظلم پہ لعنت کرتے ہو، ایک مرتبہ بدکار پہ لعنت کرتے ہو، ایک مرتبہ اس کی بدکاری پہ لعنت کرتے ہو۔ تو جب ظلم پہ لعنت کرو گے 100 مرتبہ کہو گے وہ ظلم جو یزید نے کیا اس ظلم پہ لعنت۔ یہ ذہن میں تصور بناؤ گے یزید کون تھا؟ یزید مجسمہ ظلم ہے، یزید مجسمہ بے حیائی ہے، یزید مجسمہ بد کرداری ہے۔ جب 100 مرتبہ لعنت بھیجو گے یعنی معصوم تمہارے دل میں اس ظلم کی نفرت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ بچپن سے اس کے دل میں ظلم سے نفرت ہو جائے۔ اب یہ ظلم اگر بیوی پر ہو پھر بھی ظلم ہے، یہ ظلم اگر بچے پر ہو پھر بھی ظلم ہے، یہ ظلم اگر سوسائٹی پر ہو پھر بھی ظلم ہے۔ شمر کے وجود میں صفت تھی، وہ قسی القلب تھا، قساوت اس کے وجود میں بھری ہوئی تھی۔ منصور فرماتے جتنا یہ قصیدہ کربلا میں کوئی قصی نہیں تھا۔ اللہ کون ہو جو 4 سال کی بچی کو تماچے مارے؟ حرملہ جتنا قسی انسان، فرمائے قصیر تھا۔ دوسرا یہ دنیا طلب تھا، لالچی تھا، اس کے وجود میں لالچ تھی۔ تیسرا یہ حسود تھا، اس کے وجود میں حسد تھا، یہ اپنے ساتھی کی ترقی کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ ابن سعد کو جب رئیس کی حکومت کا وعدہ دیا گیا، یہ ابن سعد کو ابن زیاد کے سامنے خراب کرنے گیا کہ یہ حسین ابن علی سے نہیں لڑے گا، یہ عہدہ مجھے دو۔ اس نے 2 خط دیے کہ خط لے کر جاؤ، ایک خط ابن سعد کو دو، ایک خط تمہیں دیا۔ ابن سعد کو لکھا اگر تم حکومت نہیں کرو گے تو میں یہ حکومت شمر کو دے دوں گا۔ اب اس کے وجود میں ریاست طلبی تھی، اس نے اس کو قبول کر لیا، اور اس کو خط دیا اگر وہ نہ مانے اس کو وہیں پر قتل کر دینا۔ تو یہ صفات تھی۔ جب آپ کا بچہ ان صفات سے نفرت کرے گا، آیت اللہ مظاہری ایک واقعہ پیش آیا، ایک خاتون کی شادی کا مسئلہ تھا اور کمٹمنٹ ہوئی تھی، شادی کرنے کے بعد اس خاتون کو طلاق دے گا۔
لیکن بوڑھا تھا، آدمی تھا، روز مسجد میں آتا تھا، متقی پرہیزگار، اب کوئی معتمد بندہ چاہیے تھا جس سے اس کی شادی کروائی جائے اور اس کے بعد طلاق دلوائی جائے۔ اب خاتون نے شادی تو کر لی، شادی کرنے کے بعد یہ بوڑھا طلاق دے نہیں رہا تھا، کہا مظاہری کے پاس لے آئے، مولانا کمٹمنٹ تھی کہ بھائی میں روز دیکھ رہا ہوں مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہیں، میں تو اس کے ظاہر کو دیکھ کر اتنا عبادی اتنے سالوں سے آ رہا ہے کہ کیا کریں، بعض لوگ اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں لیکن اس میں صفت شمر ہوتی ہے، کہ یہ شمر صفت ہے، قسی القلب ہے، جو اس نے وعدہ کیا اس وعدے پہ وفا نہیں کرتا۔ تو یہ صفات ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہم کس کے چاہنے والے اور کس کے نہیں۔ امام فرماتے ہیں محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ایک حبشی غلام ہے جس کو امام نے خود مولا علی نے سزا دی، انگلیاں کاٹ لیں، کاٹنے کے بعد جب بازار میں انگلیاں لے کر علی کے فضائل کو پڑھ رہا تھا اور ایک منافق نے دیکھ لیا اور اس نے آ کر مولا علی کو کہا کہ مولا عجیب منظر دیکھا، انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، کہہ رہا ہے کہ کاٹی بھی علی نے ہیں، پھر فضیلت بھی آپ کی پڑھ رہا ہے۔ صرف تعجب اس کو نہیں ہوا، تعجب مولا علی کو بھی ہوا۔ امام نے حسن کو کہا کہ میرے لال حسن ہاتھ عمک الاسود، یہ عجیب جملہ ہے۔ سزا دینے کے بعد جب اس محبت کے عالم کو دیکھا تو مولا علی فرماتے ہیں حسن اپنے کالے چچا کو لے کر آ، لفظ چچا کہہ رہے ہیں۔ جب امام نے اس کی قربت دیکھی، یہ نسبتیں کب بنتی ہیں، احترام کی نسبتیں تب بنتی ہیں جب آپ کا کردار، آپ کی محبت ویسی جناب اور کو سینے سے لگا، فرماتے ہیں بھیا اور خوش آمدید۔ وہ جو دشمن تھا جب لشکر میں آتا ہے، یعنی سب سے قریب ترین رشتہ اہل بیت اپنا لیتے ہیں ان لوگوں سے جو اہل بیت پر اپنی جانوں کو قربان اور نثار کر لیتے ہیں۔ جب اس کو لے کر آئے، ہاتھ میں خون ہے، انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، امام نے کہا وہی حق ہے، وائے ہو تجھ پر، انگلیاں میں نے کاٹی ہیں، سنا ہے بازار میں میرے ہی قصیدے پڑھ رہے ہو، میری ہی ثنا خوانی کر رہے ہو۔ اور اس کالی حبشی غلام نے عجیب جواب دیا، فرماتے یا علی کچھ بھی کر لیں، میرے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر لیں، پھر بھی میں آپ کی فضیلت کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہا کیوں؟ فرمایا قد خالت حبک لحمی و دنی، اے میرے مولا علی آپ کی محبت میرے خون میں اور میرے گوشت میں ملی ہوئی ہے۔ جب یہ محبت خون میں مل جاتی ہے عزیزان محترم، تب اس زبان سے اللہ کا ذکر نکلتا ہے۔ کبھی غور و فکر کیا کہ گردن کٹ چکی لیکن نوک نیزہ پر پھر بھی یہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ رگ رگ میں، خون خون میں حسین کی محبت خدا ڈھلی ہوئی تھی۔ جب محبت خدا ہو جائے، اور اللہ کا وعدہ ہے جب تم اپنے دل میں مجھے سجا لو، اپنے وجود کو میری محبت سے سجا لو، اے بندے میرا وعدہ ہے میں بھی تیری محبت اپنے مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ کہاں مولا حسین 1400 سال پہلے اور کہاں آج کے حسینی، کتنی محبت ہے امام حسین سے۔ وجہ یہ ہے کہ حسین نے خود کو خدا کی محبت میں ڈالا، اللہ نے آپ کے وجود کو حسین کی محبت میں ڈھال دیا۔ فرمایا بالکل اسی طرح آج اگر تیرے دل میں اللہ کی اور حسین کی محبت ہوگی، مرنے کے بعد تیری محبت بھی خدا لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا۔ اس کی زندہ مثال شہید قاسم سلیمانی ہے، بہت لوگ نہیں جانتے تھے۔ اٹلی سے فون آنے لگے، مولانا ہم نے آج تک پکچر نہیں دیکھی تھی لیکن جیسے شہادت ہوئی تصویر کو دیکھتے تھے تو آنسو خود بخود ٹپک پڑتے تھے۔ یہ وہ محبت ہے جو خدا اپنے چاہنے والوں کی اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو یہ درس، یہ محفل محبت کی محفل ہے کہ ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ کوفے کو پہنچا تو بچوں کی عادت ہے، بچے بچوں کو دیکھ کر وہی کرتے ہیں جو دوسرے بچے کرتے ہیں۔ بچوں نے دیکھا کہ کوفے میں یہ بچے پتھر اٹھاتے ہیں اور ان شہیدوں کے سروں پہ مارتے ہیں۔ بچوں کا تو قصور نہیں نا، بچے بڑوں کو دیکھ کر کرتے ہیں کہ پتھر اٹھائے جا رہے ہیں، شہداء کے سروں کو مار رہے ہیں۔ اتنے میں ایک بچے نے پتھر اٹھایا، امام حسین کے سر کو مارنا چاہا۔ ایک مرتبہ ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، میرے لال اس سر کو نہ مارنا، تیرے مولا کا سر ہے۔ یہ بچہ پریشان ہوا، اے ولی خدا کون ہو جو مجھے پکار رہے ہو؟ تجھے میرے نام کا کیسے پتہ چلا؟ ایک مرتبہ اس کٹی ہوئی گردن سے آواز ہے، میرے لال میں تمہارا بابا حبیب ابن مواہب۔ مولا کے ساتھ بہترامی نہ کرنا۔ بچہ رونے لگا اور کہنے لگا اماں کو بلاتا ہوں۔ ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، میرے لال اماں کو ابھی نہ بلا، جلدی گھر جا اور اماں کو کہو کہ زہرا کی بیٹیوں کو چادر کی ضرورت ہے۔
گردن کٹ چکی لیکن حبیب کو فکر ہے جناب سیدہ زینب کی۔ یہ محبت کا انداز ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کٹی ہوئی گردن سے وہ درد بھرے الفاظ نکل رہے ہیں۔ اس محبت کو اور اس جام محبت تک ہمیں پہنچنا ہے، اور وہ کب ہوگا؟ جب یہ محبت سرشار اور لبریز ہو جائے۔ اور یہ محبت لبریز ہوتی ہے جتنا اہل بیت کے قریب ہو جاؤ، اور سب سے پہلا قرب ہے قرب لسانی، کہ زبان پر جتنا ان کا ذکر کرو گے پھر یہ زبان سے یہ ذکر تمہارے دل میں اتر جاتا ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے غریب آقا حسین۔